अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 2 जनवरी 2020 है। आज की सुबह का आगाज़ मैं एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहा हूँ। सनन अबी दाऊद से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं इसके लिए आला जन्नत में घर का जामिन हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ये सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या अपशर अकाउंट बनाने के बाद हम खुद ही अपना एग्जिट रीएंट्री लगवा सकते हैं या कि नहीं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अपनी छुट्टी जब जाएं तो उसके बाद वो एग्जिट रीएंट्री क्या अपशर अकाउंट के ज़रिए खुद लगवा सकते हैं। ये सवालात काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर गर्दिश करते नज़र आ रहे हैं। इसी बुनियाद पर कुछ अहम मालूमात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं ताकि आप तमाम हजरात जो किसी गलत फहमी में हैं उसमें से निकल आएँ। तफसीलात कुछ ये हैं कि अपशर अकाउंट के ज़रिए आप 63 के करीब अहम सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर याद रखिएगा कि अपशर अकाउंट से आप अपना खुद फाइनल एग्ज़िट या एग्ज़िट रीएंट्री नहीं लगा सकते हैं। अपशर अकाउंट के ज़रिए आप अपने ट्रैफिक वायलेशंस, अपनी फैमिली का एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा, उनका और फाइनल एग्जिट वीज़ा अगर आपकी फैमिली आपके पास है, क्योंकि आप उनके खुद कफील होंगे, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज इसके ज़रिए आप अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फाइनल एग्जिट या एग्जिट रीएंट्री नहीं लगा सकते हैं। लिहाजा सोशल मीडिया पर चलने वाली इस तरह की खबरों पर ध्यान ना दें, और जो हकीकत है अपशर अकाउंट के बारे में जवाज़ात ने जारी किया है कि फाइनल एग्जिट रीएंट्री सिर्फ और सिर्फ कफील ही लगा सकता है। लिहाजा इस बारे में किसी गलत फहमी से आप तमाम हजरात निकल आएँ, और अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो उनका फाइनल एग्जिट और एग्जिट रीएंट्री आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप खुद उनके कफील होते हैं। दोस्तों, ये जो मालूमात मैंने आपसे शेयर की हैं, लाजमी तौर पर इसे अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा ताकि बहुत सारे लोग जो सवालात कर रहे हैं वो इस गलत फहमी से निकल आएँ। वजारत अमल और जवाज़ात से बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर ये सवालात किए कि इनके पासपोर्ट इनके कफीलों और कंपनियों के पास हैं, अब वो इस सिलसिले में क्या करें। इस बारे में वाज़ेह तौर पर जवाज़ात और वजारत अमल ने ये इलामिया कई महीने पहले भी जारी किया था कि ऐसी तमाम कंपनियों के खिलाफ और कफीलों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी जो अपने गैर मुल्की मुलाजमिन के पासपोर्ट अपने पास जब्त करके रखते हैं। ये वजारत अमल के कवानीन के मुताबिक नहीं है। वजारत अमल जो कि तमाम लेबर कवानीन को अच्छे तरीके से डिफाइन करता है, उनके बारे में लोगों को आगाह करता है, उन्होंने तमाम कफील कंपनियों से कहा था कि लाजमी तौर पर अपने मुलाजमिन के पासपोर्ट उनके हवाले करें, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के लिहाज से भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब लेबर लॉ के लिहाज से इंटरनेशनल कम्युनिटी का बाकायदा मेंबर बन चुका है। इस बारे में वो तमाम कफील और कंपनियां जो अपने मुलाजमिन के पास अब पासपोर्ट रखेंगी, इनके खिलाफ 10,000 से 20,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। लिहाजा अगर आपकी कंपनी और कफील आपके पासपोर्ट आपके मांगने के बावजूद नहीं देते तो इस सिलसिले में आपको चाहिए कि इसकी कंप्लेन 19911 जो कि वजारत अमल का हेल्पिंग नंबर है उस पर भी कर सकते हैं। या अगर आपको बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में आगे बढ़कर काम करना है तो वजारत अमल के किसी भी करीबी ऑफिस जाकर इस बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सऊदी अरब में 24 घंटे अब जो मार्केटें खुलने जा रही हैं, उसी बुनियाद पर सऊदी वजारत मेहनत ने नाइट शिफ्ट में काम करने वाले मुलाजमीन के हकूक़ को वाज़ेह करते हुए इनके हकूक़ को पूरा करने पर जोर दिया है। नाइट शिफ्ट के मुलाजमीन के हकूक़ क्या हैं, इस पर हम नज़र डालते हैं। वो मुलाजमीन जो किसी बीमारी का शिकार हों, इनसे नाइट ड्यूटी नहीं ली जा सकती है। इसके अलावा नाइट शिफ्ट के मुलाजमीन से तहरीरी रजामंदी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे तमाम मुलाजमीन जिनकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो नाइट ड्यूटी कर सकें, इन्हें चाहिए कि वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट अपनी कंपनी में लाजमी पेश करें। कानून के मुताबिक मुलाजमीन से नाइट ड्यूटी लेने वाले इदारे और कंपनियां अपने मुलाजमीन की सेहत का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखेंगी और तमाम यकीनी तिब्बी सहूलियात इन्हें फराहम करेंगी। इन्हें किसी भी किस्म की मुश्किलात में मुब्तला नहीं करेंगी। वो ख़वातीन जो बच्चों की मसरूफियत की वजह से रात का काम नहीं कर सकती, इन्हें रियायत दी जाएगी। हामला ख़वातीन से नाइट ड्यूटी नहीं ली जा सकती है। सबसे अहम हक जो सिर्फ नाइट शिफ्ट करने वालों को हासिल होगा
وہ یہ ہے کہ ان ملازمین کو اضافی مراعات دی جائیں۔ رات کی ڈیوٹی پر پہنچنے والوں کو مناسب ٹرانسپورٹ دی جائے۔ اگر ٹرانسپورٹ دینا کمپنی کی پالیسی میں شامل نہیں تو نائٹ شفٹ کے ملازمین کو اضافی الاؤنس لازمی دیا جائے۔ کسی بھی ملازم کو 3 ماہ سے زائد نائٹ شفٹ میں رکھنا وزارت محنت کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو اب ان 24 گھنٹے کھلنے والی شاپس میں، کاروباری اداروں میں کام کریں گے، ان حقوق سے اچھے طریقے سے وہ واقف ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ اپنے حقوق سے واقف نہیں ہیں تو کسی بھی طور پر اپنے حقوق نہیں لے سکتے۔ سعودیہ میں ملازمین اور فیملی پر ٹیکس لگنے کے بعد بہت سارے پرائیویٹ اداروں میں بہت سی مشکلات دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ انہی مشکلات کی وجہ وہ اپنے ملازمین کو بروقت تنخواہیں دینے سے بھی قاصر نظر آتے ہیں۔ سعودی صنعت و تجارت کونسل نے پرائیویٹ کمپنیوں کی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے تمام کمپنیوں کو کہا ہے کہ جس کمپنی کا کسی سرکاری ادارے پر واجبات کا کوئی مطالبہ ہو اور وہ تمام تفصیلات کونسل کے ماتحت متعلقہ کمیٹی کو پیش کر دے۔ ادارے اور کمپنیوں نے شکوہ اور شکایات کی تھیں کہ سرکاری ادارے ان کے بقایا جات ادا نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کمپنیاں مشکلات کا شکار ہیں۔ اسی وجہ سے ملازمین کو بروقت تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں اور ملازمین بھی کافی پریشان ہیں۔ اس تمام صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے وزارت نے کہا ہے کہ ایک کمیٹی اس سلسلے میں تشکیل دے دی گئی ہے، جسے پرائیویٹ اداروں اور کمپنیوں کے بقایا جات دلوانے کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ کونسل نے کہا ہے کہ ہر ادارہ اپنی شکایت کے ساتھ تمام مطلوبہ ریکارڈ بھی لائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ دوبارہ اس قسم کی مشکلات پیدا نہ ہوں اور کمپنیوں کو ان کے بقایا جات بھی جلد از جلد دلوائے جا سکیں تاکہ وہ اپنے ملازمین کو بروقت تنخواہیں دیں تاکہ ان کا کام کسی صورت میں متاثر نہ ہو اور غیر ملکی ملازمین جو سعودی عرب میں روزگار کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں انہیں بھی ان کے حقوق بروقت ملیں۔ اس تمام صورتحال کے بعد ہم سعودی وزارت تجارت نے جو صنعت و تجارت نے یہ کمیٹی تشکیل دے کر ایک بہت اہم کام کیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اگر کمپنیوں کو بروقت پیمنٹ نہیں ملے گی تو وہ اپنے ملازمین کو بھی بروقت تنخواہ نہیں دے پائیں گی، جس کی وجہ سے اکثر مشکلات کسی بھی کمپنی میں دیکھی جا رہی ہیں۔ بلومبرگ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے 2019 کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ جاری کر رہا ہے۔ اس اخبار کے مطابق پرنس ولید بن طلال عرب دنیا کی امیر ترین شخصیات میں پہلے نمبر پر ہیں۔ شہزادہ ولید بن طلال کی پوری دنیا میں سب سے مشہور اور معروف کمپنیوں میں شیئرز شامل ہیں۔ اس وقت $14.7 بلین کی ورتھ ان کے شیئرز کی ہے، اسی لحاظ پر وہ پہلے نمبر پر آ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بھی سعودی شہری ہیں جن کا نام محمد العمودی ہے، $8.66 بلین ان کی ورتھ ہے اور یہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ 2020 کے شروع ہوتے ہی مختلف ممالک نے خاص طور پر عرب ممالک نے پیٹرولیم مصنوعات کے نئی قیمتیں مقرر کر دی ہیں، جبکہ سعودی ارامکو نے ابھی تک 2020 کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتیں جاری نہیں کی ہیں۔ ارامکو نے 2019 کے شروع میں پیٹرول اور ڈیزل کے نئے نرخ مقرر کیے تھے۔ ان نئی قیمتوں کے مطابق 91 جو پیٹرول ہے وہ $1.5 فی لیٹر، جبکہ 95 نمبر سے جو پیٹرول لیا جاتا ہے وہ $2.5 فی لیٹر کے حساب سے مقرر کیا ہے۔ ابھی تک یہی قیمتیں چلیں گی، جیسے ہی ارامکو اس بارے میں مزید اعلان کرے گا آپ حضرات سے شیئر کر دیا جائے گا۔ ریاض پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں گھروں کے تالے توڑ کر چوری کرنے والے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ دونوں شہری غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں کے گھر میں گھس کر قیمتی اشیاء چوری کرتے تھے۔ ان دونوں کے بارے میں پولیس کو بہت سی شکایات موصول ہو رہی تھیں۔ پولیس نے کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور تجربے کی بنیاد پر ابتدائی خاکے تیار کر کے دونوں لڑکوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس پر ہم پولیس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں امن و امان کی بڑی ضامن یہی پولیس ہے۔ اب تک کی تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ دونوں نے الاسکان، الوزارات، الصحافہ، الحمرا اور غرناطہ کے علاقوں میں 7 وارداتیں کی تھیں اور ان وارداتوں میں انہوں نے 9 لاکھ ریال کے قریب سامان چوری کیا تھا، جو کہ ایک بڑی مالیت ہے۔ پولیس نے ان سے یہ تمام سامان بھی برآمد کر لیا ہے۔ حرمین ہائی سپیڈ ٹرین سروس انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں تعلیمی اداروں میں چھٹیاں جو اناؤنس ہوئی ہیں 2 جنوری سے 18 جنوری تک، اس کی وجہ سے سعودی عرب میں ٹرین کی سروس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ 12
یومیہ کے حساب سے چل رہی تھیں، اب 16 اس کی تعداد کر دی گئی ہے۔ یہ سروس 3 جنوری 2020 سے شروع ہو کر 19 جنوری 2020 تک رہے گی۔ یہ سروس صبح 8 بجے سے 11 بجے تک ہوگی۔ ہر مین ٹرین سروس 2.5 ماہ بند رہنے کے بعد دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ 29 سپٹمبر 2019 کو حادثاتی طور پر آگ لگ جانے کے بعد ٹرین سروس روک دی گئی تھی، جسے 19 دسمبر کو دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری جو ریاض، جدہ، مدینہ، مکہ کے درمیان سفر کرنا چاہیں تو بہت زبردست طریقے سے ان ٹرین میں سفر کر سکتے ہیں، جس کا کرایہ بھی مناسب ہی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بدھ یعنی وینسڈے کو سب سے کم درجہ حرارت الجوف، القریات، رفح، ارر اور طریف کے علاقوں میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ طریف سے 1 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ملنے کی رپورٹ جاری ہوئی ہے۔ الجوف میں 6 ڈگری، ارر میں 5 جبکہ رفح میں بھی 6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ جمعے، ہفتے اور اتوار کو سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں برف باری کا کافی امکان ہے، جبکہ کچھ شہروں میں درمیانی درجے کی بارش بھی ہوگی۔ 2 جنوری سے 20 جنوری تک مملکت میں دن میں موسم نارمل رہے گا، جبکہ رات ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ریاض، قصیم، حائل، الجوف، تبوک اور شمالی حدود میں رات کے وقت موسم بے حد سرد ہوگا، لہذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور سردی سے بچنے کے لیے جو گرم کپڑے ہیں اسے یقینی بنائیں۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ 2019 کے آخری مہینوں میں کریڈٹ کارڈ سے غیر ملکی کرنسی کی طلب میں بہت کمی ہوئی ہے۔ ماہرین اقتصادیات نے اس کمی کی وجہ یہ قرار دی ہے کہ بہت سارے سعودی شہری اور غیر ملکی چھٹیوں کے دنوں میں دوسرے ملکوں میں جانے سے گریز کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں وہ زیادہ انٹرٹینمنٹ سعودی عرب میں ہی اب کر رہے ہیں۔ اقتصادی ماہرین نے اسے ایک خوشگوار واقعہ قرار دیا ہے، کیونکہ اگر سعودی شہری اور غیر ملکی اپنی سیر و سیاحت کے لیے سعودی عرب میں ہی جگہ تلاش کریں گے تو اس سے مملکت میں سرمایہ کاری جو دوسرے ملکوں میں چلی جاتی تھی وہ اب یہیں پر رہے گی، جس سے سعودی شہری اور غیر ملکیوں کو ملازمت کے بھی وسیع مواقع پیدا ہوں گے۔